شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آئیے ہم آج فادر ڈے کے تعلق سے کچھ تاریخی طور پر اور کچھ ببلیکلی طور پہ اور کچھ روایتی طور پر جو لوگ مناتے ہیں یا کہتے ہیں یا ماننا چاہیے، اس پر غور کریں گے۔ یہ جو فادر ڈے ہے یا باپ کا دن ہے یا باپ کی پہچان ہے، پوری دنیا میں کئی طرح کی تاریخیں رائج ہیں۔ خاص اس دن کا فادر ڈے کے تعلق سے جو نمایاں رول ہے وہ کیتھولک یورپین ممالک میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ 19 مارچ ہے جس دن سینٹ جوزف کا دن منایا جاتا ہے، اور پھر یہ سکھ مذہب میں 29 دسمبر کو گرو گوبند صاحب کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے، کیونکہ اسے بھی باپ مانا جاتا ہے۔ پھر اسلام میں جو ہجری کیلنڈر ہے اس کے مطابق التقویم الہجری اور لونار کیلنڈر، جس کے دن 354 یا 55 ہمیشہ مانے جاتے ہیں، اس کے مطابق یہ چاند اور ستارے کو منتخب کرنے کا دن ہے، کیونکہ یہ چاند اور ستارہ 300 سال مسیح سے پہلے جو اوٹمن امپائر کی حکومتیں تھیں یا ان کی بادشاہت تھی یا جہاں جہاں ان کی مملکت تھی، وہاں پر اس کو بڑا نمایاں یا انہوں نے اپنا سمبل بنایا اور اپنی پہچان بنائی۔ میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تاکہ کوئی برا نہ منائے کہ ہمارے یہ تکیے دیڑنا شروع ہو گئے ہیں اور ہماری تمام باتیں بتاتے ہیں، کیونکہ میں اس بات کو بڑا سمپل یہ کہتا ہوں کہ جس مذہب میں یا جس گھر میں یا جس بھی کام کاج میں کوئی تاریخ نہیں، یا تاریخ کہنا یا تاریخ ماننا یا تاریخ کو سمجھنا برا کہا جاتا ہے، اس سے زیادہ حماقت کوئی نہیں، کیونکہ بغیر تاریخ کے نہ کوئی بچہ اس دنیا میں پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر ماں بھول جائے کہ کب وہ پریگننٹ ہوئی، کنسیو ہوئی اور کب وہ بچہ پیدا کرے گی، تو وہ خود بھی مر جائے گی اور وہ بچہ بھی مر جائے گا۔ اس لیے تاریخ کو جاننا اور سمجھنا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور جو تاریخ کو بیکار سمجھتے ہیں اصل میں وہ جھوٹے ہیں۔ کوئی بھی ہو، جو شخص کہتا ہے تاریخ کو چھوڑو، وہ بیکار آدمی ہے۔ تو فادر ڈے جو ہے یہ خاص چھٹی کا دن جو مانا جانے لگا، یہ 1977 میں 1977 میں یہ لوتھوینیا اور اسپین اور اٹلی میں نیشنل دن کے طور پر اسے رائج کیا گیا۔ پھر کوریا میں جو شمالی کوریا ہے، اس میں باقاعدہ طور پر مدر ڈے کے خیال سے منایا جانے لگا، تاکہ باپ کو بھی جو گھر کا سربراہ ہے اسے سراہا جائے، اس کے کاموں کو یاد کیا جائے، اس کی قربانی، اس کی تمام محنتوں کو یاد کر کے اس کو عزت دی جائے، تاکہ اس کے اندر ہمت پیدا ہو اور وہ خوش ہو کہ میں نے اپنے خاندان کے لیے یا اپنی بیوی بچوں کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے۔ کیونکہ جب کوئی کسی کو انکرج کرتا ہے، سہراتا ہے، تو اس کے اندر اور اعتماد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو شروع میں مشرقی یورپین ممالک جو آرتھوڈکس تھے، جو خاص طور پہ آرتھوڈکس چرچز ہیں، انہوں نے آدم سے شروع کیا
اور ابراہیم تک تمام باتوں کو دہرا کر خدا اور اپنے لوگوں کے تعلق سے جو ایک سلسلہ تھا اسے وہ یاد کرتے تھے اور دہراتے تھے کہ دیکھو خدا آدم کو کیا کہتا رہا اور خدا نے ابراہیم کو کیا کہا اور خدا بیچ میں اپنے لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرتا رہا۔ یہ تھا آرتھوڈکس کا طریقہ، یورپین آرتھوڈکس جو ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آج ہمارے سامنے جو بائبل کی تصویر ہے، جو خدا آدم سے لے کر آج تک انسان سے گلا اور شکایت کرتا آ رہا ہے، اس پر غور کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ آدم نے خدا باپ کی بے عزتی ہونے دی۔ کیونکہ جو ادر میں نے پہلے بھی کئی ایک میسیجز میں اس کو بڑا تفصیل سے بیان کیا ہے کہ آدم کے ساتھ جو بات کرنے والا اور جو اپنے آپ کو متعارف کروانے والا خدا تھا، اس کا نام ایوا تھا۔ ایوا کا مطلب ہے ایوا، ابا، ابونا، اوینو۔ تو یہ سارا کچھ ارامی میں، مصری زبان میں، عربی میں اور آدم کی زبان میں ایوا ہے، جس کا مطلب ہے ابا یا باپ۔ تو اسی وجہ سے یسوع نے، کیونکہ یسوع اپنی ذات میں خدا ہے، تو یسوع اپنی ذات میں ایوا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ محبت رکھو۔ تو اس نے یہی نام متعارف کروایا، جیسے آدم کے ساتھ متعارف کروایا گیا کہ ایوا، تیرا خدا ایوا خدا ہے۔ تو یسوع نے جب دعا کرنا سکھایا تو یہی کہا کہ جب دعا کرو تو یہی کہو، اے باپ، اوون، اوینو، ابا، ایوا۔ تو یہ جو بات ہے، ایوا کا مطلب ہے باپ، اور ایوا سے ہی لفظ ہوا نکلا ہے، یعنی ساتھ دینے والی، مددگار، سنبھالنے والی، محبت کا منبع۔ اور اسی سے اب آگے ہم دیکھیں گے کہ کیسے کیسے یہ نام بدلتا گیا۔ تو یہ نوح نبی کے وقت یہی ایوا کو ایل کہا گیا، وہ الف یہ کو رکھ لیا اور آگے کا لفظ کاٹ دیا اور ایوا سے ایل بن گیا، اور ایل سے آگے جیسے ماحول بدل گیا یا لوگ بدل گئے یا ان کے علاقے بدل گئے تو انہوں نے الہ کہنا شروع کر دیا۔ جیسے کہ ابراہیم سے الہ کو صفاتی نام کے ساتھ ظاہر کیا گیا۔ نوح کہتا رہا ایل، اس دور میں نوح کے بچے ایل کہہ کر دعا کیا کرتے تھے، اور بعد میں پہلے ایوا تھا اور پھر ایل آ گیا، اور بعد میں یہ ایل سے الہ ہو گیا۔ اور جب ہم ابراہیم کی بات کرتے ہیں کہ وہ قوموں کا باپ ہے، تو پیدائش 17ویں باب کی 4 آیت میں اس کو قوموں کے باپ کے تعلق سے جب کہا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، تو اس نے پھر اپنے لوگوں کو یہ دکھایا ہے کہ وہ ایل جو ہے وہ عربی میں یا ارامی میں وہ الہ ہو گیا۔ تو الہ جو ہے اسی سے ہی آگے صفاتی نام ایل سے الہ اور الہ سے ال خاص طور پہ نام رکھا گیا کہ صفاتی نام میں الرحیم، الکبیر، القادر، الغفار۔ تو یہ اس طرح سے یہ عربی میں پہچانے جانے لگے۔ اور اسی نام کو جب ہم بائبل کی نظر سے دیکھتے ہیں تو مصر جو ہے، مصر میں وہاں پہ ایک اخناتون دیوتا تھا جسے مانا جاتا تھا، اور موسیٰ نے مصر کے دیوتا کے مد مقابل
अखनातून को एवा जो 4 हरफी लफ्ज है मुतारफ कराया, जैसे कि पहले था एवा, और एवा से ही जो है वो जब ताकतवर दिखाया गया, एवा के साथ उसने ये लगा दिया, यानी कि हाथ लगा दिया। पहले था मोहब्बत का खुदा, जब ये लगा दिया गया तो फिर बन गया ताकत का खुदा। एवा मोहब्बत का खुदा, और या लगा के तो फिर बना दिया यहवा, यानी कि यह हवा या अवा। तो या अवा जब कहा गया, जिसका मतलब है मोहब्बत के साथ ताकत दिखाने वाला खुदा, हाथ दिखाने वाला खुदा। और इब्राहिमी स्टाइल एल एला अल जो है वो खत्म हो गया, जबकि इस्माइली जो है या हाजरी जो है और मदयानी या बनी कतूरा जो है वो आज तक एल एला अल इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जबकि मूसा के सिखाने से, मूसा की रहनुमाई करने से ये बनी इसराइल में यहवा राइज हो गया। एवा आदम के टाइम से चलता आया और फिर एवा से यहवा बन गया, और अखनातून के मद्दे मुकाबल इसे रखा गया। और इब्राहिमी जो स्टाइल है बनी इसराइल से अलग, इस्माइली और जो बनी कतूरा है या जो मदयानी है, उन्होंने आज तक एल एला और अल इस्तेमाल किया है और कर रहे हैं, जो कि इस्लाम में और इस्लामी मसीही आज के दिन तक इस्तेमाल कर रहे हैं। यसु नासरी ने अदन वाली टर्म कायम रखी और यही सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो कहो ए बाप, जिसकी वजह से मसीही बाप कहते हैं, क्योंकि बाप लफ्ज जब बाप बन गया ना, तो ये बाप के लिए लफ्ज ही एवा है। और एवा से, मैं पहले भी बता रहा हूं, एवा से ही हवा है और एवा से ही हुब है, जो अरबी में आ जाता है, यानी कि मोहब्बत। और बाप हमेशा मोहब्बत करता है। वो मां सिर्फ पालती है, उसको फूडिंग करती है, लेकिन बाप जो है वो असली मोहब्बत करता है। वो सही तौर पर एवा है, वो सही तौर पर एक अवोन है, वो अबोना है, कि वो मोहब्बत कभी मोहब्बत नहीं होती जिसमें तरबियत ना हो। अगर आप बच्चे को सिर्फ मोहब्बत करते जाएं, टॉफियां खिलाते जाएं, स्वीट्स देते जाएं, तो आप उसका बेड़ा गर्क करते हैं। आज के मेडिकल ने यूरोप में यह साबित कर दिया है कि ये नमक मिर्च कितना जरूरी है। जो लोग मिर्च इस्तेमाल नहीं करते उनको कैंसर के बहुत ज्यादा जो असरात उनकी बॉडी में है वो सामना करते हैं, उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन जो मिर्च है ये जो कैंसर के सेल हैं उनको तोड़ती है, खत्म करती है। इसी तरह ये जो तरबियत है ये कड़वी है, चुभती है, ये कानों से धुआं उठता है, चेहरा लाल हो जाता है, मिर्च से भी चेहरा लाल हो जाता है, कानों से धुआं उठता है। और तरबियत से भी यही काम है, और तरबियत से जिंदगियां बन जाती हैं, गलतियों से बच जाते हैं, और बाप है जो तरबियत करता है। इसी तरह से यसाया की किताब में लिखा है पहले बाब में, अगर आप मेरे साथ इसको निकालना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपके लिए ये चीज कोई ढकी छुपी ना रहे।
یسایہ کی کتاب میں اس کے پہلے باب میں لکھا ہے، اس کی دوسری تیسری آیت میں، سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین، کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا، پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے، کچھ نہیں سوچتے، پرواہ نہیں کرتے۔ یہ خدا کی ایک خاص طرح سے ایک شکایت ہے، اور وہ یسایہ نبی کے تھرو آدم کے لیے، آدم کی اولاد کے لیے اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں پالا بھی ہے اور پوسا بھی ہے۔ یہ پالنا پوسنا یہی محبت، فوڈنگ کرنا، کھلانا پلانا اور تربیت کرنا ہے، جو باپ اپنے بچوں کو، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی تو تم بیٹے نہیں بلکہ حرام زادے ٹھہرے۔ پھر خدا کہتا ہے میں جس کو پیار کرتا ہوں، جسے عزیز رکھتا ہوں، اسے تربیت کرتا ہوں، اسے تنبیہ کرتا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے، ماں مارتی نہیں، ماں بڑی اچھی ہے بچوں کے لیے، اور باپ تربیت کرتا ہے تو باپ بہت برا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ ایک رول ہے خاندان میں، جس سے بچے بچیاں سب کے سب بھاگتے ہیں، کوئی اس کے قریب نہیں بیٹھتا، کوئی اسے پیار نہیں کرتا، کوئی اس کا حال نہیں پوچھتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے، جو تھوڑی کسر ہوتی ہے وہ ماں نکالتی رہتی ہے کہ یہ تو ایسا ہے، وہ کام سے لیٹ ہو گیا تو پتہ نہیں کہاں پھر رہا ہے، اور اگر گھر آ گیا تو یہ تو آتے ہی روب ڈالتا ہے سب پہ، یہ تو سب کا لمبردار ہے، یہ تو تھانے دار ہے، یہ تو پولیس والا ہے، یہ تو جلاد ہے۔ یہ تو ایک ماں ہے جو بچوں کے دماغ میں اس طرح کا وہ برود بھرتی رہتی ہے کہ بچوں کو اس وقت باپ کی سمجھ آتی ہے جب باپ اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، اور پھر وہی بچے اس ماں کو کہتے ہیں کہ تو ایک ایسی عورت ہے جس نے ہمیشہ ہمیں ہمارے باپ کے خلاف رکھا، اب ہمیں تیری حرکتوں کا پتہ چلتا ہے، تو کیسی پھبے کٹن ہے کہ تو میری بیوی کے ساتھ بھی ایسے لڑ رہی ہے، تو میرے بچوں کے ساتھ بھی ایسے کر رہی، اور پھر وہ روتی ہے مائی کہ میرے ہاتھ میں کیا آیا، نہ بندے کا پیار، نہ ہسبینڈ کی چاہت، کیونکہ اس کے اندر صرف اور صرف ایک اچھا شخص، ایک معصوم شخص، ایک محبت بھرا، قربانیاں دینے والا، یا اس کا باپ ہے، یا اس کا بھائی ہے، اور یا ایک خوبصورت اس کا بنوئی ہے۔ اور دنیا کا نکما ترین بیکار جلادی ذہن کا شخص، تھانے دار کی طرح، پولیس کی طرح، لمبردار، چوکیدار، ہر بات کا پوچھنے والا، ایک جج، وہ اس کا شوہر ہے، جبکہ وہی ہے جو سب کے سامنے برا بنتا ہے، سب کے سامنے بری شخصیت کا مالک پہچانا جاتا ہے، اور وہی ہے جو حقیقت میں خاندان کو بنانے والا ہے، جو کتنے کام انجام دیتا ہے، گرمی ہو، سردی ہو، دھوپ ہو، جو گھر میں کس طرح کی حالت میں بھی ہے، وہ پھر بھی کام پہ بھی جاتا ہے، لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہے، لوگوں کی کئی طرح کی انسلٹ برداشت کرتا ہے، اور اس کے باوجود وہ چاہتا ہے میرا گھر اچھا ہو، میرے بچے عزت کی روٹی کھائیں، میرا گھر ایک امن کا گہوارہ ہو۔ کون میرے گھر میں آ رہا ہے، کوئی ایسا شخص ہمارے گھر نہ آئے، کوئی ایسا میرے بچوں کی غلط لوگوں کے ساتھ رفاقت نہ ہو۔ کبھی وہ ان کی پراپرٹی کے بارے میں سوچتا ہے، کبھی ان کی صحت کے بارے میں سوچتا ہے، کبھی ان کی شادیوں کے بارے میں سوچتا ہے، کبھی ان کے سٹیٹس کے بارے میں سوچتا ہے، کبھی ان کی عزت کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر
میں جن مشکلات میں سے گزرا ہوں میرے بچوں کو ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، ان کے لیے ایک اچھا روزگار، کاروبار، گھر، عزت، پڑھائی، پہچان، معاشرے میں ایک نام، یہ سارا تردد وہ شخص کرتا ہے جسے سب سے زیادہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ بچے باہر سے آتے ہیں، ماں ماں کرتے ہیں، باپ کو کبھی کوئی نہیں پوچھتا۔ اور یہ شکوہ جو ہے یہ خدا کر رہا ہے یسایہ نبی کے تھرو۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس بات کے بارے میں دیکھتا ہوں، اور گواہی کے طور پر وہ کہہ رہا ہے، سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین۔ خدا کی سنو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ان لڑکوں کو پالا اور پوسا، لیکن جانور اپنے صاحب کو پہچانتے ہیں، اپنی جگہ کو پہچانتے ہیں، پر میرے لوگ، میرے بچے، میرے لڑکے نہیں پہچانتے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، ہمارا مضمون اس پر ہے باپ کی پہچان۔ باپ کو پہچانو۔ مسیح خداوند نے اس کے بارے میں بہت واضح طور پر کہا ہے کہ باپ تیری مرضی پوری ہو، کیونکہ باپ ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنے بچوں کے لیے کبھی غلط نہیں کرتا۔ جو سیانے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کبھی اپنے باپ کو برا نہ کہو۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے پیچھے کیا ہے، جب سمجھ آئے گی اس وقت باپ نہیں ہوگا، پھر سوائے ہوکے اور پریشانیوں کے، مایوسی کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ آپ جانوروں کو بھی دیکھیں نا، تو وہ بھی اپنے بچوں کو ایک حد تک بڑے کیئرنگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آگے ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے، اس کے پہلے باب کی 6 آیت میں، اگر آپ اس حوالے کو بھی پڑھنا چاہیں تو میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ صرف انسان ہی یہ گلے شکوے شکایت نہیں کرتا، یہ خدا بھی اپنے نبیوں کے ذریعہ سے اپنے لوگوں کے ساتھ گلا کرتا ہے۔ ملاکی نبی کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، رب الافواج تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے، پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا گلہ ہے خدا کا۔ میں اگر باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اور یہ عزت کا جو معاملہ ہے یہ ایک بڑی بات ہے، کیونکہ بہت سارے بچے اپنے باپ کو باپ نہیں کہتے۔ کوئی چاچا کہتا ہے، کوئی پا کہتا ہے، کوئی باپ نہیں کہتا، بس ایسے ہی آپ یہ کر دو، آپ وہ کر دو، آپ یہ کر دو۔ تو یرمیہ کی کتاب میں اس کے 3 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کی آرزو ہے کہ وہ مجھے باپ کہہ کر پکارے، ابا جی، کیونکہ ابا عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ ابا عربی میں یہی ابا جو ہے ابونا بن جاتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے مجھے ابا کہہ کر پکارو، کیونکہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، میں کیوں کر رہا ہوں یہ، تم مجھے کیا، ذرا سوچو۔ جتنے آپ میرے ساتھ ہو، جو میرے ساتھ اس خاص دن پر سٹڈی میں شامل ہو، آپ اس بات پر ذرا سوچو، جو وہ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے، کتنی وہ روٹی کھاتا ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، آپ سوئے ہوتے ہو اور وہ کام پہ جاتا ہے، بارش ہوتی ہے،
गर्मी है, सर्दी है, कर्फ्यू लगा है, चोर हैं, चक्के हैं, लुटेरे हैं, गुंडे हैं, दहशतगर्द हैं, बम ब्लास्टिंग है, उन सब में से वो गुजर जाता है और जाकर काम करता है 8 घंटे। फिर घर आता है तो कभी सब्जी लेके आ, कभी गोश्त लेके आ, कभी दूध लेके आ, कभी अंडे लेके आ, कभी, तो उस सारे में से जो वो लेके आता वही है जो उसने उस कटोरी में सालन डाला, बाकी तो आप सब खा रहे हो। कभी वो सर्फ लेके आता है, कभी पानी की बाल्टियां भर भर के लेके आता है, फिर वो आपके साथ वही कपड़े आपके तारों पर सुखाता है। कितना कुछ वो बाहर का भी करता है, घर का भी करता है, फिर घर किचन का देखता है कि घी तो नहीं खत्म हो गया, तेल तो नहीं खत्म हो गया, आटा तो नहीं खत्म हो गया, चीनी तो नहीं खत्म हो गई। फिर उसने कोई मर गया तो उधर जाना है, कोई पैदा हुआ तो उधर जाना है, कोई बीमार है तो उसकी तीमारदारी के लिए जाना है। फिर मेहमानों की बड़ी बिछाड़ है, भरमार है। वो ऐसे होता है जैसे कोई मेले में लगे हैं, चलो जी बिना पूछे बिना मुंह उठाया तो उधर जा रहे हैं जी हम मिलने के लिए। तो उनको भी वो अगर 5 जी घर के हैं तो अगर वो मेहमानों को अकाउंट करो तो वो एंड पे वो बन जाते हैं 12 फैमिली के लोग। हमारा दिल चाह रहा था आपको मिलने के लिए, इतने तुम कहां क्यों उदास हो गए भाई? आज घर पकाने को दिल नहीं चाह रहा तो चलो जी उधर चले जाते हैं। गर्मी बड़ी है तो चलो उधर चले जाते हैं, साथ घूम फिर आते हैं, साथ उनके घर से खाना खा लेंगे। ये मेहमान नवाजी। और वो बेचारा अकेला है जो मैनेज कर रहा है सब कुछ। ऐसे ही मुंह उठाया, उधर से साली आ गई, उधर से साला आ गया, उधर से कोई आ गया, उधर से कोई आ गया। और अगर उसी शख्स का कोई अपना भाई आ जाए या बहन आ जाए तो सबके मुंह फूल जाते। अगर वो 2 दिन चला जाए अपने किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए तो उस पर कई बातें बनाई जाती है। वो एक तरह से कैदी है वो। और कैदी कैसे? जैसे ज़र खरीद गुलाम होता है। और फिर उसके बारे में जैसे वो घर से गया वही उसकी बीवी जो खुदा ने उसको साथी दिया है, वो बच्चों के कानों में बातें शुरू। बड़ा इसको बहन का प्यार आया है, बड़ा इसको भाई का प्यार आया है, बड़ा ये चहेता बनता है, बड़ा उनका लाडला बनता है। पता नहीं कहां फिरता रहता है। 4 बजे काम से छुट्टी हो जाती है, अब तक घर नहीं आया। घर अभी दूध लाने वाला है। भाई तू घर में बैठी, तू क्यों नहीं करती कुछ? तू सिर्फ इसीलिए बैठी है कि इन जो चूजों को वो पाल रहा है इनके दिमाग तू खराब कर रही है। तुझे पता नहीं कि जब वो मर जाएगा, कलाम में लिखा है कि मैं तेरा चिराग गुल कर दूंगा। ये शख्स घर का चिराग है, ये शख्स आपकी पहचान है। जब ये चला जाता है उनसे पूछो जिनके मर गए हैं, या उनसे पूछो जिनके बिस्तरों पर पड़े हुए हैं, या उनसे पूछो जो बेयारो मददगार हो चुके हैं। उनके होके, आंसू, आहें, गम, सिसकियां रुकती नहीं है। वो मुबारक है औरत। इसीलिए मसीह खुदा ने कहा उस औरत को जो चाहती थी कि उसे बरकत मिल जाए बारों बार ही, तो यीशु ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं बारों बार वाला बंदा नहीं हूं। जा अपने शौहर को लेके आ, फिर तुझे बरकत दूंगा। औरत को तो बरकत ही नहीं मिल सकती जब तक वो अपने शौहर के साथ ना बैठे। उसकी दुआ भी नहीं सुनी जा सकती। अगर उसका बंदा मर गया तो फिर ठीक है, या उसने शादी नहीं कराई तो फिर ठीक है, वरना खुदा के सामने औरत जब तक अपने शौहर के साथ नहीं आती। और आजकल औरतों ने बड़ा पखंड बनाया हुआ है। बहुत सारी औरतों को मैं जानता हूं, उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ा है और खुद एवेंजलिस्ट बनी हुई है। अपने हस्बैंड के अगेंस्ट चलती हैं, खुद एवेंजलिस्ट बनी हुई है, बाइबल टीचर बनी हुई है। क्या सिखाती हो? खुदा के सामने कोई औरत नहीं, कोई मर्द नहीं,
بھئی یہ تو بات کہی تھی پالوس نے ان لوگوں کو، کہاں خدا نے کہی، کہاں یسوع نے کہا؟ جب پالوس کہتا ہے کہ اے عورتوں اپنے شوہروں کے تابع رہو، اس وقت آپ کو پالوس بڑا برا لگتا ہے، اور جب پالوس کہتا ہے کہ اپنے شوہروں کے تابع رہو، برا لگتا ہے، جب کہا جاتا ہے کوئی مرد نہیں کوئی عورت نہیں، پھر آپ بڑے پالوس کے قصیدے پڑھتی ہو۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی تھیالوجی کی کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ اس لیے اپنے شوہر کی عزت کرنا سیکھے۔ یہ صرف فادر ڈے نہیں، میں کہتا ہوں یہ ہسبینڈ ڈے بھی ہے، یہ شوہر کا دن بھی ہے۔ کبھی اس کے کام کو سراہا ہے، کبھی اس کی تعریف کی ہے، کبھی اس کے لیے اسپیشل آپ نے اس کی جرابیں، اس کی بنیان، اس کے انڈر ویئر، اس کے کپڑے الگ کر کے یہ آپ کے ہیں۔ آپ ہیں تو گھر میں رونق لگ گئی ہے، آپ ہیں تو گھر کی روشنی آ گئی ہے، آپ ہیں میرے دل کا سکون، آپ ہیں۔ اچھا، اپنے بندے کو نہیں کہنا، اور جو دائیں بائیں ہیں، پاجی اتنی دیر ہو گئی آپ تو ہمارے گھر نہیں آئے، پاجی سے تو بلا وجہ اتنی اداس ہو کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ ذرا سوچنے کی باتیں ہیں، ایسے ہنسو نا، یہ بات سوچنے کی ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ شخص، یہ انسان اس دنیا میں عذاب نہیں بھگت رہا، یہ جہنم میں نہیں پڑا، اپنی سزا پوری نہیں کر رہا۔ اگر آپ اس کی سزا بن گئی ہیں تو آپ اندازہ کرو کہ آپ جہنم ہو، اور اپنے شوہر کو ابالے دے رہی ہو۔ اور جو اولاد ہے، یہ اس کے لیے تو صاف صاف لکھا ہے۔ خدا یرمیہ کی کتاب 31ویں باب کی 9ویں آیت میں کہتا ہے کہ میرا حق ہے کہ میں باپ ہوں، میرا حق ہے۔ خدا حق مانتا ہے۔ پہلے وہ شکایت کرتا ہے، پھر وہ گلہ کرتا ہے، پھر وہ آرزو ظاہر کرتا ہے یرمیہ میں، پھر وہ اپنا حق ظاہر کرتا ہے کہ میرا حق ہے کیونکہ میں باپ ہوں۔ اور پھر آگے دکھ کی بات بھی حزقیل کی کتاب میں کرتا ہے۔ حزقیل 22ویں باب کی 7ویں آیت۔ اگر آپ نے پڑھنا ہے بربادی کا حال تو استثنا کی کتاب 28واں باب پڑھو، اور اگر بربادی کا حال پڑھنا ہے تو حزقیل 22واں باب پڑھو۔ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ یہ جو آپ سمجھتے ہو نا کہ چرچ میں جا کر ہیلویا ہیلویا کرتے رہے اور بس پادری کو خوش کرتے رہے، باپ خوش ہو نہ ہو، پادری خوش ہونا چاہیے، مامے چاچے پھوپھیاں دائیں بائیں یہ خوش ہونے چاہیے، نہیں، باپ کو خوش کرنا ضروری ہے۔ مسیح خداوند نے یہ واضح طور پر کہا، اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ پھر یوحنا 8ویں باب کی 49ویں آیت میں لکھا ہے، میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں۔ پھر یوحنا 5ویں باب کی 43ویں آیت میں لکھا ہے، باپ کے نام سے جانا جاتا ہوں۔ اور پھر لوکا کی انجیل 2 باب کی 48ویں آیت میں لکھا ہے، مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے۔ اور یوحنا 2 باب کی 16ویں آیت میں ہے کہ باپ کا گھر دعا کا گھر ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو کوئی باپ اور ماں کی عزت نہیں کرتا، ان پر لعنت کرتا ہے یا ان کو حقیر جانتا ہے، اس کو مار دیا جائے۔ یہ خدا کہہ رہا ہے۔ خروج 21واں باب 17ویں آیت، پھر احبار 20واں باب اس کی 9ویں آیت، ان کو مار دیا جائے، ان کو قوم سے کاٹ دیا جائے۔ اب یہ دیکھ لو، یہ اولاد کے لیے ہے۔ اور مسیح خداوند نے کہا، بی بی جا اپنے شوہر کو لے کے آ، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے اندر سے چشمے جاری ہو جائیں تو اپنے شوہر کو لے کے آ۔ اگر کوئی عورت چاہتی ہے، اگر کوئی اولاد چاہتی ہے کہ ان کی، کیونکہ یہ چوتھا حکم ہے،
آپ اس بات کو دیکھیے، آپ اس حوالے کو ذرا دیکھ لیں کہ خروج کی کتاب میں لکھا ہے، اگر آپ احکام کی بات کریں تو اسی وجہ سے مسیح خداوند نے کہا کہ میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں۔ اگر باپ کی عزت کی جاتی ہے تو پھر وہی جانتا ہے کہ اسے عزت کس طرح سے کروانی ہے، اور وہ کروائے گا۔ پھر کہتے ہیں جی ہمارا تو کاروبار نہیں چلتا، ہم کدھر چلے جائیں؟ یہ دیکھیے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر، اور پھر یہ 5واں حکم ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر، اور پھر اس سے آگے جو آپ کو ایوارڈ ملے گا وہ ہے کہ تیری عمر دراز ہوگی۔ بعض نے اس کو چوتھا حکم بنا دیا۔ اب میں کسی کلیسیا کا نام لے کر اس کو توڑنا مروڑنا نہیں چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض نے اس کو چوتھا بنا دیا، بعض نے اس کو 5واں بنا دیا، اور بعض نے اس کو نکال ہی دیا کہ نہیں جی کوئی بات نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے خدا کی عزت کرنا، خدا کی تابعداری کرنا، خدا کی عبادت کرنا، خدا کی سنو۔ مسیح خداوند نے اس بات کو ریجیکٹ کیا۔ جب آپ جس خدا کو آپ نے دیکھا نہیں، جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے، اس کے لیے آپ اس کو بھول رہے ہو، اس کو چھوڑ رہے ہو جو آپ کو کھانا دیتا ہے، جو آپ کے لیے جاگتا ہے، جو آپ کے لیے پیڑیں لیتا ہے، جو آپ کے لیے ہر طرح کی مشکل اٹھاتا ہے، جو آپ کے لیے ٹھگی، جھوٹ، فراڈ اور پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتا ہے۔ آپ پاکستان میں تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، انڈیا والے بھی جانتے ہیں کہ اولاد کو پالنے کے لیے اپنی جان پر یہ کس طرح کے عذاب اکٹھے کر رہے ہیں۔ دھوکہ، فراڈ، چوری، ہر طرح کا 2 نمبری، ملاوٹ، خون ریزی، سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے بڑا گھر بنا لوں، اپنے بچوں کے لیے میں ایک سٹیٹس بنا لوں۔ لیکن اینڈ کیا ہوتا ہے؟ وہی بچے ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ کہہ دیتے ہیں ہمیں پتا ہے تم نے جس طرح سے بنایا ہے۔ بیوی بھی کہتی ہے مجھے یہ لا دو، مجھے وہ لا دو، مجھے وہ لا دو، مجھے وہ لا دو۔ پوری دنیا میں اس طرح کا کلچر، اس طرح کا ثقافت و تمدن، اس طرح کا رہن سہن کہیں نہیں ہے جس طرح کا پاکستان انڈیا میں ہے۔ اور ماں باپ پھر بھی ماں باپ ہے، بیویاں اپنا کردار ادا کرتی ہیں بندے کے خلاف، بچے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، بچے وہ ایک موٹر سائیکل ایک پہیے پہ چلائیں گے، اتنا مہنگا ٹیلی فون ہے کہیں گے مجھے الگ ٹیلی فون چاہیے، مجھے الگ ٹیلی فون، یہ ایسے مانگتے ہیں ٹیلی فون جیسے الگ الگ فیڈر ہیں، اتنے مہنگے ٹیلی فون آتے ہیں۔ باپ بیچارہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتا ہے، اور بیٹی کو بھی موبائل لے کے دو، بیٹے کو بھی موبائل لے کے دو، بیوی ایک الگ کہتی میرے پاس نہیں ہے وہ ٹچ والا فون نہیں ہے، مجھے تو یہ بھی تو جب انوسینٹ بنتی ہے تو کہتی مجھے تو آن کرنا بھی نہیں آتا۔ بھئی تجھے آن کرنا نہیں آتا تو تو نے اس کو نمائش میں رکھنا ہے، تو کیوں اس بندے کے لیے عذاب بن کے بیٹھی؟ کیوں نہیں کمپرومائز کر کے اس مہنگائی کے خلاف کھڑے ہوتے؟ تو یہ کلام کی باتیں ہیں، آپ جو میں نے حوالے دیے ان کو پڑھ لیں، ان کا حساب دینا پڑے گا۔ باپ کی پہچان رکھو، یہ آپ کا چراغ ہے، یہ آپ کا رکھوالا ہے، اور یہ خدا کی جگہ پر ہے۔ خدا باپ ہے اور یہ بھی باپ ہے۔ جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، اس کو کچھ نہیں ملتا اور نہ بچوں کو ملتا ہے سوائے پچھتاوے اور رونے کے۔ اس کلام کو سمجھیں اور خدا آپ کو برکت دے اور